سورہ یاسین کے 7 بڑے موضوع۔ یاسین کو پڑھنے سے کون سی خطائیں اور کون سی بلائیں گھر سے دور ہوتی ہیں؟ جس گھر میں سورہ یاسین 2 دن نہیں پڑھی جاتی تو وہ گھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پہلے میں آپ کو ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتا ہوں اور پھر آپ کو سورہ یاسین کے 7 بڑے موضوع کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس رات تھی جب مکہ کی گلیاں سو رہی تھیں، مگر کچھ دلوں میں دشمنی کی آگ دہک رہی تھی۔ سرداران قریش نے سازش تیار کر لی تھی، ہر قبیلے کی ایک ایک نوجوان کو تیار کیا تھا کہ اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہ آئے اور بنو ہاشم بے بس ہو جائے۔ مگر اے محبت والو، ذرا تصور کرو، کعبہ کے سائے تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، اللہ نے اپنے محبوب کو اطلاع دی کہ آج رات دشمنوں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ ادھر دشمن تلواریں تیز کر رہے تھے، ادھر اللہ کی حفاظت کا فرمان اتر رہا تھا۔ میرے محبوب، ان کی سازش سے نہ گھبرانا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلے۔ دشمنوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، تلواریں ہاتھوں میں تھیں، آنکھیں دروازے پر جمی تھیں، مگر اللہ کا حکم تھا تو محبوب کی ایک جھلک بھی ان کی آنکھوں پر چھا گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پر مٹی لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی اور وہ مٹی دشمنوں کے سروں پر ڈال دی اور فرمایا، اور اللہ نے ایسا پردہ حائل کر دیا کہ دشمنوں کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو گئیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے ایسے گزرے جیسے چمکتا سورج اندھیرے میں گزر جاتا ہے اور اندھیرا اسے دیکھ بھی نہ سکے گا۔ کوئی تلوار نہ چلی، کوئی آواز نہ اٹھی، کوئی ہاتھ نہ بڑھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے چھپایا۔ دشمن حیران تھے کہ وہ کہاں گئے۔ جو بستر پر سوتا تھا وہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ آسمان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے سفر پر جھکے ہوئے تھے۔ زمین کی مٹی بھی گواہ تھی کہ اللہ آج اپنے محبوب کے لیے غیب سے حفاظت کے دروازے کھول دیے تھے۔ اے عشق والو، سوچو جس لمحے سورہ یاسین کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ آسان ہو گئیں، دشمنوں کی آنکھیں بند ہو گئیں، راہ کشادہ ہو گئی، حفاظت کا قلعہ بن گیا، تو تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم جب دل سے سورہ یاسین پڑھو گے تو کیا اللہ تمہیں نہیں بچائے گا؟ کیا اللہ تمہارے راستے نہیں کھولے گا؟ کیا اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں نہیں لے گا؟ پیارے سامعین، سورہ یاسین کا پہلا موضوع یہ ہے کہ یہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ انسان جب دنیا کے غموں میں ڈوبا ہو جب گناہوں کے بوجھ سے اس کا دل سخت ہو چکا ہو، جب دل سے اللہ کی محبت کے چشمے سوکھ چکے ہوں، تو سورہ یاسین کی تلاوت ایسی مٹھاس، ایسی ٹھنڈک، ایسی زندگی عطا کرتی ہے کہ دل کے مردہ ذرے بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سوچو جس طرح ایک مردہ انسان دل کی دھڑکن سے پھر جیتا ہے، وہ ایسے ہی ایک غافل روح سورہ یاسین کی تاثیر سے پھر سانس لینے لگتی ہے۔ وہ دل جو دنیا کی محبت میں پتھر ہو گیا ہو، سورہ یاسین کی نورانی لہروں سے پگھلنے لگتا ہے۔ وہ آنکھیں جو گناہوں سے خشک ہو گئی تھیں، سورہ یاسین کی برکت سے بھیگنے لگتی ہیں۔ یہ معجزہ معمولی نہیں ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے کلام کا دل تمہارے دل کو اپنی روشنی سے زندہ کر دے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مگر افسوس ہم نے اس عظیم تحفے کی قدر نہ کی۔ ہم نے سورہ یاسین کو روزمرہ کی حاجات کا ذریعہ تو بنایا، لیکن کبھی دل کی حیات کا ذریعہ نہ بنایا۔ بھائیو، دل کی زندگی سورہ یاسین میں ہے، دل کی بہار سورہ یاسین میں ہے، دل کا سکون سورہ یاسین میں ہے۔ اگر دل کا زنگ دور کرنا چاہتے ہو تو سورہ یاسین کو پکڑ لو، اگر دل میں ایمان کی حرارت چاہتے ہو تو سورہ یاسین کو تھام لو، اگر اللہ کی محبت کا در چاہتے ہو تو سورہ یاسین کو روز کا ساتھی بنا لو۔ تم دیکھو گے تمہارا دل چمکنے لگے گا، تمہارا سینہ نور سے بھر جائے گا، تمہاری زندگی ایمان کے اجالوں سے روشن ہو جائے گی۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو دنیا کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بیماریوں کے طوفان میں گھرے پڑے ہیں، قرض کے پہاڑوں تلے پسے ہوئے ہیں، روز نئی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ ان کے لیے سورہ یاسین ایسا سہارا ہے، ایسا وسیلہ ہے
جو ان کی مشکلوں کو پھولوں کی طرح نرم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی کوئی حاجت ہو، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کی حاجت پوری فرما دے گا۔ سورہ یاسین مشکلوں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جو دروازے بند ہو گئے ہوں، سورہ یاسین ان کو کھول دیتی ہے۔ جو راستے بند ہو گئے ہوں، سورہ یاسین ان میں وسعت پیدا کر دیتی ہے۔ جو بند دروازے کھولنا چاہتا ہے تو سورہ یاسین پڑھے۔ جو بندہ سورہ یاسین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اگر تم کسی مشکل میں ہو، کسی الجھن میں ہو، کوئی پریشانی تمہاری ہڈیوں تک گھس گئی ہو، تو تم سورہ یاسین کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ تم دیکھو گے کہ کیسی اللہ کی رحمت تم پر بارش کر برسے گی، کیسے مشکلیں پھولوں میں تبدیل ہو جائیں گی، کیسے دکھوں کی راتیں خوشیوں کی صبحوں میں بدل جائیں گی۔ تیسرا موضوع یہ ہے کہ سورہ یاسین موت کے وقت آسانی اور راحت عطا کرتی ہے۔ بھائی، موت کا وقت سب سے سخت وقت ہوتا ہے۔ روح کا جسم سے نکلنا کوئی آسان مرحلہ نہیں۔ جب جان ہونٹوں تک آ جاتی ہے، جب انسان اپنے پیاروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے، جب آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت ایسی رحمت بن کر آتی ہے کہ روح کی گرفت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو تاکہ ان پر آسانی ہو جائے۔ سوچو، جس وقت انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، جب کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی محبت کام نہیں آتی، اس وقت سورہ یاسین کا نور اسے سہارا دیتا ہے، اسے راحت عطا کرتا ہے، اس کی اللہ کی رحمت کی آغوش میں لے جاتا ہے۔ بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسان ہو، تمہارا آخری وقت پرسکون ہو، تمہاری روح نرمی سے اللہ کے پاس جائے، تو ابھی سے سورہ یاسین سے دوستی کر لو، اس کے الفاظ کو اپنے دل میں بسا لو، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تاکہ جب موت کا وقت آئے، سورہ یاسین تمہاری روح کو تھام لے اور تمہارا رب تمہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ چوتھا معجزہ یہ ہے کہ سورہ یاسین اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ دنیا میں سب لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، نوکری میں سکون نہیں، محنت کی باوجود برکت نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، دل میں تنگی سی رہتی ہے۔ بھائیو، جان لو، رزق کا اصل مالک اللہ پاک ہے اور اللہ کے خزانے سورہ یاسین کے وسیلے سے کھلتے ہیں۔ جو بندہ دل سے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، زمین سے رزق اگاتا ہے، وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن پاک میں وعدہ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا، میں اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دوں گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اور بھائی، سورہ یاسین پڑھنا اللہ پر بھروسے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو روز پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں کشادگی ڈال دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، اس کی محنت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں بے حساب برکت ہو، محتاجی ختم ہو، تنگ دستی دور ہو، تو سورہ یاسین کو اپنی صبحوں کا آغاز بنا لو۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں خوشحالی اترے گی، سکون چھا جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ پانچواں معجزہ یہ ہے کہ سورہ یاسین دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے۔ بھائیو، آج ہمارے دل دنیا کی محبتوں سے بھرے پڑے ہیں، دنیاوی چیزوں کی خواہشات نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، عبادتیں خوش ہو گئی ہیں، نمازیں بوجھ بن کر ہمارے سر پر ہیں، دعائیں رسمی ہو گئی ہیں، دل میں اللہ کا درد ختم ہو گیا ہے۔ مگر سورہ یاسین ایسی دوا ہے جو دل کو اللہ کی محبت سے پھر سے بھر دیتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیات دل پر دستک دیتے ہیں، دل کو رلاتی ہیں، دل کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہیں۔ جب بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس کی روح اللہ کی طرف سے لپکتی ہے۔ بھائیو، اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، دنیا کے غموں سے نہیں ڈرتا، وہ آزمائشوں سے نہیں گھبراتا، وہ دنیا کی چکا چوند میں گم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا میں جیتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کا درد پیدا ہو تو سورہ یاسین سے دوستی کر لو، سورہ یاسین کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لو۔ چھٹا معجزہ یہ ہے کہ سورہ یاسین دنیاوی مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ بھائیو، دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، جہاں غم ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، قرض ہیں، دشمنیاں ہیں، مگر سورہ یاسین ایک ایسا نور ہے جو ان سب اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔
جو بندہ سورہ یاسین کو دل سے پڑھتا ہے اللہ اس کی دنیاوی مشکلات آسان کر دیتا ہے، اس کی بیماریوں میں شفا دیتا ہے، اس کے قرضے عطا کر دیتا ہے، اس کے دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو سکون عطا کرتا ہے۔ بھائیو اگر تمہاری زندگی کسی بھی تکلیف میں ہے، کسی بھی غم میں ہے، تو ذرا دل سے سورہ یاسین کو تھام لو، اللہ تمہاری دنیا سنوار دے گا، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ساتواں معجزہ یہ ہے کہ سورہ یاسین روز محشر سفارش کرے گی۔ بھائی وہ دن کیسا سخت دن ہوگا جب کوئی کسی پر پرسان حال نہ ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب زندگی ختم ہو جائے گی، جب سب لوگ اپنے اپنے انجام سے خوفزدہ ہوں گے۔ اس دن سورہ یاسین تمہارے سامنے آئے گی اور کہے گی اے اللہ پاک، یہ تیرا بندہ مجھے دنیا میں محبت سے پڑھا تھا، آج میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی سفارش کو قبول کرے گا اور تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہیں جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ بھائیو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا سہارا ہو، تمہارے اعمال کے پلڑے بھاری ہو، تمہیں بخشش نصیب ہو، تو آج سورہ یاسین کو اپنے محبوب بنا لو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور فلسطین اور کشمیر کو غیبانی مدد عطا فرمائے اور ان کو آزادی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔